آگے فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی، بدکاری ہے اور برا راستہ ہے۔ ایک ہے زنا کرنا، یہ تو شریعت میں حرام ہے۔ دوسرا ہے کہ ان افعال کو اختیار کرنا جو زنا کے قریب لے جاتے ہیں، یہ بھی شرعاً ناجائز اور حرام ہے، جن کو دوائی زنا کہتے ہیں، یعنی ایسے کام جو خود زنا تو نہیں ہے لیکن زنا کی طرف بلانے والے ہیں، زنا کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ کام بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خود زنا حرام ہے۔ اور جس قوم میں زنا کی بیماری عام ہو جائے وہ قوم رزق سے محروم ہو جاتی ہے، وہ قوم برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں حیا اور پاک دامنی ہو وہ قوم، اس قوم پر رزق کے دروازے کھول جاتے ہیں، وہ قوم برکتوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی دوائی زنا اختیار نہ کرو۔ زنا کا تو ہم سب کو پتہ ہے، اور زنا کے قریب کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھیں۔ ہمارا یہ رشتہ داروں کا جو بے پردگی کا ماحول ہے، یہ بھی ایک زنا کی طرف بلانے والی چیز ہے کہ شریعت نے رشتہ داروں کو دو قسموں میں تقسیم فرمایا، ایک محرم، ایک غیر محرم۔ جو محرم رشتہ دار ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح انسان کا حرام ہے، جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے، اب خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ انسان کی محرم ہوگی۔ اور بعض وہ رشتے ہیں جو انسان کے لیے غیر محرم ہیں، جیسے کزن ہے، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو شریعت نے حکم دیا کہ ان غیر محرم عورتوں سے پردہ کرو۔ اب ان عورتوں سے پردہ نہ کرنا یہ زنا کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ اب ان عورتوں سے جس طرح زنا کرنا حرام ہے، اسی طرح ان عورتوں سے پردہ نہ کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ پردہ نہ کرنا یہ زنا کی طرف داعی ہے، یہ زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ تو اس لیے جس طرح زنا حرام، اس طرح ان عورتوں سے پردہ نہ کرنا بھی حرام۔ آج ہمارے 80% خاندان جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے ابھی تک کہ ان عورتوں سے پردہ کرنا ہے۔ خاندانوں میں محرم بھی ہیں، غیر محرم بھی ہیں، اور محرم جو ہیں ان سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن غیر محرم جو ہیں ان سے پردہ ضروری ہے۔ آج اس بات کا احساس تک بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ خاندان میں اگر کوئی آدمی پردے کی بات کر دے کہ بھئی اس رشتہ دار سے بات نہیں کرنی، اس رشتہ دار عورت سے ہاتھ نہیں ملانا، تو سارے رشتہ دار اس کو تنقید اور نشانے پہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان میں کیسی باتیں کرتا ہے، کس طرح بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، کس طرح تفریق کی باتیں کرتا ہے، حالانکہ وہ قرآن و سنت کا حکم بتا رہا ہوتا ہے، اور قرآن و سنت کا حکم اور قانون سنا رہا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں جو غیر محرم ہیں ان سے بات نہیں کرنی، ان سے ہاتھ نہیں ملانا، ان کے ساتھ سفر نہیں کرنا، اور ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے۔ اور پھر دوسرا راستہ جو زنا کا ہے، جو زنا کی طرف لے جانے والا ہے، وہ مخلوط تعلیم ہے۔ آج کل ہمارے دور میں مخلوط تعلیم کو بہت رواج ہو گیا ہے۔ ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں پڑھانے والی استانیاں جو ہیں وہ بھی پردہ نہیں کرتی، جو کرتی ہیں وہ تو اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی ہیں جو نہیں کرتی، اور جو پڑھنے والی طلباء ہیں، طالبہ ہیں، وہ بھی پردہ نہیں کرتی۔ تو یہ بے پردگی کا ماحول دوائی زنا ہے جو کہ حرام ہے، یہ زنا کے قریب کرنے والا ہے جو کہ حرام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یونیورسٹیوں میں کتنے کیس آتے ہیں زنا کے، تو ان لوگوں کے زنا کرنے کا سبب کیا چیز بنی؟ بے پردگی بنی۔
کہ اگر شروع سے یہ پردہ ہی اختیار کرتے، جس طرح کے لڑکیوں کے مدارس ہیں، ان میں لڑکیوں کی علیحدہ کلاسیں ہوتی ہیں، لڑکوں کی علیحدہ کلاسیں ہوتی ہیں، اور ان میں آج تک تقریباً 5% بھی ایسے کیس نہیں آئے جس میں ہم نے سنا ہو کہ لڑکیوں کے مدرسوں میں زنا کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ لیکن یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اے روز یہ خبریں آتی ہیں، اور یونیورسٹیوں میں کھلا سر عام لڑکے کی لڑکی کے ساتھ دوستی ہے۔ جہاں وہ جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں، کسی سیرگاہ میں جا رہے ہیں، کسی سفر میں جا رہے ہیں، اکیلے اٹھ اور بیٹھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام حرام ہے، جن کو ہم حرام سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور ان کی حرمت کا علم بھی ہمارے پاس نہیں، اس وجہ سے کہ ہم دینی تعلیم سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اور اصل چیز حیا ہی ہے۔ جب انسان سے حیا اور شرم فوت ہو جائے، جب انسان زنا کے قریب پہنچ جائے، تو آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تم سے حیا ہی فوت ہو جائے تو اب جو مرضی کرتے رہو۔ اس لیے ایک اصل چیز حیا تھی، جس نے نماز میں لطف دینا تھا، جس نے عبادت میں لطف دینا تھا۔ اصل چیز حیا تھی، جس کی وجہ سے عبادت میں رغبت پیدا ہونی تھی۔ لیکن جب حیا ہی ختم ہو گئی تو اب اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اب کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے، اب نماز بھی چھوٹ سکتی ہے، اب زکوٰۃ بھی چھوٹ سکتی ہے۔ اصل چیز حیا تھی۔ جب آدمی حیا دار نہیں رہتا تو اب یہ بعید نہیں کہ یہ روزہ چھوڑنے والا بھی بن جائے۔ اب جب اصل آدمی حیا کو بھی چھوڑ دے تو اب یہ بھی بعید نہیں کہ یہ آدمی حج کرنے بھی نہ جائے۔ کئی ساری برائیاں جو ہیں ان کو آدمی اختیار کرے گا جب اس سے حیا ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی بے پردگی، اسی بے حیائی، اسی زنا کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے۔ خاندانوں میں جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ نکل کر چلی جاتی ہے تو اس کا سبب یہی بے پردگی ہوتی ہے۔ اگر شروع میں بے پردگی ہی نہ ہوتی تو لڑکے اور لڑکی کی ملاقات نہ ہوتی، اور آگے جو ہے وہ لڑکی لڑکے کے ساتھ نکل کر جاتی نہ، اور خاندان آباد رہتا۔ لیکن جب بے پردگی کی، اللہ کے حکم کو توڑا، اپنی عقل کو گھمایا کہ ہم کون سا بے پردگی کے ساتھ کوئی گناہ کرنے والے ہیں، ہم کون سا بے پردگی کی وجہ سے کوئی زنا کرنے والے ہیں، اپنی عقل دوڑائی، اللہ کے حکم، پردے والے حکم کو چھوڑا، تو اس کے نتیجے میں یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئیں۔ پھر یہی والدین ہوتے ہیں جن کی لڑکیاں نکل کر چلی جاتی ہیں، معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہتے، اور ساری زندگی ان کی ذلت اور بے عزتی میں گزر جاتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا اہم شعبہ قرار دیا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری شریف میں ہے کہ حیا ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں شادی شدہ زناکار آدمی پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی کہ اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، چوری کرنے والا چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں ہوتا۔ یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان انسان کے دل سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ اب خود غور کرو، اگر اسی زنا کی حالت میں انسان کو موت آ جائے تو وہ کدھر جائے گا؟ اس کی قبر کا کیا بنے گا؟ اس کے حشر کا کیا بنے گا کہ جو بغیر ایمان کے اس دنیا سے جا رہا ہے؟ کیا کافروں والا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا اس کے ساتھ؟ تو اب انسان جو ہے اسی بات کی ہی فکر کرے تو اس کے سوچنے کے لیے کافی ہے کہ یہ ایسے برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان ایمان کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اب جب تک اس گناہ سے باز نہیں آئے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو وہ ایمان انسان کے دل میں واپس نہیں آتا۔ اور یاد رکھیں
زنا صرف شرمگاہ کے ذریعے نہیں ہوتا بلکہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ جب انسان غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، ایسی عورت کو دیکھتا ہے جس کو دیکھنا شریعت نے حرام قرار دیا، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے۔ جس وقت انسان ایسی غیر محرم عورت سے بات کرتا ہے جس کے ساتھ شریعت نے بات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، ہاں خاص ضرورت کے وقت بات کرنے کی اجازت دی ہے، اس سے ہٹ کر شرعاً اس کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، لیکن انسان اس کے ساتھ اگر بات کرتا ہے تو یہ زنا ہے۔ انسان کا زنا انسان کے کان سے بھی ہوتا ہے۔ جب انسان زنا کی باتیں اپنے کانوں سے سنتا ہے، انسان کا دل بھی زنا کرتا ہے۔ جب دل میں انسان زنا کے خیالات، ارادے سوچتا ہے، کرتا ہے، انسان کا دماغ بھی زنا کرتا ہے۔ جب دماغ میں انسان زنا کو جگہ دیتا ہے، جب زنا کے راستے پہ چل کے جا رہا ہوتا ہے تو انسان کے پاؤں بھی زنا میں ملوث ہوتے ہیں اور انسان کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ جب کسی غیر محرم عورتوں کو انسان اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور قیامت میں اس کے ہاتھ میں انگارہ، جہنم کا ایک انگارہ رکھا جائے گا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو لوگ غیر محرم کو ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو ایک ایک چیز انسان کی زنا کرتی ہے، اس کا سبب سب سے پہلے جو چیز بنی وہ آنکھ ہے۔ اگر انسان کی آنکھ محفوظ ہو جاتی تو یہ انسان کے سارے اعضاء زنا سے محفوظ ہو جاتے، لیکن جب آنکھ کو کھلی چھٹی دے دی تو پھر ہر چیز زنا کرنے والی بن گئی۔ اور اس بے حیائی کو فروغ دینے میں اور اس کو روکنے میں حکومت کا کردار اہم ہے۔ اگر حکومت وقت پابندی لگا دے کہ کوئی بھی عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تو 80% زنا ختم ہو جائے گا، 80% بے حیائی ختم ہو جائے گی، 80% معاشرے میں شرم و حیا آ جائے گا۔ لیکن اگر فرض کرو حکومت وقت اس پر پابندی نہیں لگاتی، زنا کے اوپر، بد نظری کے اوپر، بے پردگی کے اوپر، بغیر ضرورت گھر سے عورت کے باہر نکلنے کے اوپر پابندی نہیں لگاتی، تو اس میں ہمارا بھی تو نقصان ہے۔ ہمیں خود سنبھلنا ہوگا، ہمیں خود سوچنا ہوگا، اس لیے کہ آخر نقصان تو ہمارا ہی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر حکومت ایکسیڈنٹ اور روزانہ سڑکوں کے اوپر پیش ہونے والے نقصانات پر پابندی نہیں لگاتی، ٹریفک کے قوانین نہیں بناتی، تو اس سے حکومت کا تو نقصان ہوگا کہ حکومت کی عوام کا نقصان ہوگا، لیکن اصل نقصان جو ہے وہ عوام کا ہی ہوگا۔ اس لیے عوام کو ہی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے ایکسیڈنٹ سے کیسے بچنا ہے، ہم نے اپنے نقصان والے کام سے کیسے بچنا ہے۔ اس لیے اگر نظام صلاۃ حکومت نہیں بناتی، نظام زکوٰۃ حکومت نہیں بناتی، نظام پردہ حکومت نہیں بناتی، نظام حج حکومت نہیں بناتی، تو عوام کو خود یہ سارے نظام اپنے یہ بنانے پڑیں گے، ورنہ حکومت والے علیحدہ قبر میں جائیں گے، عوام والے علیحدہ قبر میں جائیں گے۔ اگر حکومت کے سہارے پر ہم ٹھہرے رہے تو حکومت والے تو علیحدہ ہوں گے، قبر میں جب ہم ان گناہوں کو لے کر جائیں گے تو قبر کی سزا سے ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔